تو میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، اللہ کی وحی سے بات کرتے تھے، اور آپ پر وحی کا آنا آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل تھی۔ اور یہ کیفیات وحی اللہ کے پیغمبر پر جو اترتی تھیں، یہ کیفیتیں ایک عام انسان پہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے صاحب وحی پیغمبر پر یہ کیفیت ہوا کرتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں صداقت تھی، سچائی تھی، اور آپ نے اس صداقت و نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہمارے لیے ورثہ علمی چھوڑا ہے وہ کئی طرح سے۔ کبھی آپ نے گزرے ہوئے حالات کی خبر دی، غیب کی خبریں، اور کبھی موجودہ حالات میں آپ نے جو لوگوں کے سامنے بات نہیں ہے پوشیدہ باتیں لیکن وحی کے ذریعے بتایا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے آنے والے حالات کی خبریں دے دیں جن کا انسان کو تصور میں نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جیسے پیغمبر نے کہا ویسے ہی سچ ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک دلیل ہے کہ جو پیغمبر نے کہا وہ سچ ہوا، اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ میں چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، آپ ان کو ذہن نشین کریں گے اور اپنے دل میں یہ محبت بٹھائیں گے کہ جس پیغمبر کو ہم نے مانا ہے وہ پیغمبر کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ جس کو آپ بھی پہلے نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، نہ آپ عالم الغیب تھے نہ آپ کی قوم عالم الغیب تھی۔ عالم الغیب اللہ ہے، اور اللہ غیب کی خبریں نبی پر وحی کے ذریعے بیچتے ہیں، اور جو وحی کے ذریعے آئے وہ غیب تو نہیں ہوتا لیکن انباء الغیب ہوتی ہیں۔ پیغمبر کی وہ باتیں اخبار الغیب ہوتی تھیں، اللہ نے وحی کے ذریعے بتائیں۔ جیسے پیغمبر نے کہا دنیا کائنات میں آپ کے بڑے دشمن تھے، اہل مکہ بھی تھے، اہل حجاز بھی تھے، آپ کے اہل عراق بھی تھے، کئی دشمن آپ کے منافقین بھی ہیں، یہودی عیسائی بھی ہیں، کتنے ہی منکرین تھے، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ جو رب نے قرآن میں کہہ دیا یا مصطفیٰ نے زبان نبوت سے کہہ دیا، دنیا کا کوئی شخص اس کو جھٹلا نہ سکا، نہ آپ کی موجودگی میں نہ آپ کے بعد۔ پیغمبر کی ہر بات کی صداقت یہ نبی کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کا وجود، ملائکہ کا ان کے سامنے جھکنا اور ابلیس کی سرکشی کرنا، اللہ نے قرآن میں منظر پیش کیا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، موسیٰ و ہارون کے واقعے کو تذکرہ کیا، انبیاء کے واقعات ذکر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر، نہ آپ پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، مکے میں آپ کو جھٹلانے والے کسی ایک شخص کی بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کر کہہ سکے کہ نہیں میں تو اس واقعے کو جانتا تھا، قرآن صحیح نہیں کہہ رہا، جو پیغمبر نے کہا وہ سچ تھا، کسی کو جھٹلانے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی پہلے حالات کی خبریں دے گئے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ موجود ہیں، آپ کے صحابہ غزوہ موتا میں ہیں، شہداء کی شہادتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی مدینہ میں آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ کے نبی آپ کے صحابہ کی یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ پیغمبر مدینے میں ہو، غزوہ موتا کی خبریں اللہ وحی کے ذریعے پیغمبر کو بتا دیں۔ اللہ کے نبی مدینے میں ہے، حبشے کا بادشاہ نجاشی فوت ہوتا ہے، پیغمبر صحابہ کو جمع کرتے ہیں، کہا تمہارا ساتھی آج دنیا سے چلا گیا ہے، آؤ جنازہ پڑھیں۔ کہاں حبشہ، کہاں مدینہ،
مدینے میں نبی آج بات کرے عین صداقت نبوت کی دلیل بن جائے، یہ نبی کا اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے پیغمبر نہیں جانتے۔ اللہ کی وحی آتی ہے کہ اے نبی، آپ کی صفوں میں مسجد نبوی میں آ کے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے یہ لوگ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ دنیا میں آج جانچ پڑتال کرنے کا کوئی پیمانہ اس سائنسی ترقی کے باوجود نہیں آیا جو جانچ سکے کہ میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن پیغمبر نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن جمان کو بلایا، کہا لکھ لسٹ کو، رب نے آگاہ کیا ہے فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے فہرست لکھوا دی۔ اللہ کے نبی پہ وحی آتی تھی، آپ کے سامنے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ وحی سے اپنے نبی کو آگاہ فرما رہے ہیں۔ یہ نبی کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ مستقبل کی باتیں ایک نہیں، پیغمبر کی پیش گوئیوں کی پوری فہرست علماء و محدثین نے کتابیں لکھ دی ہیں کہ پیغمبر کیسے اللہ کے سچے نبی تھے۔ چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کونین کے تاجدار کی بات، ایک ایک بات نبوت کی دلیل کیسے بن گئی۔ سرور کائنات علیہ تحیت و تسلیم غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں، اور امام المغازی ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے، غزوہ تبوک میں چلتے چلتے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ سفر لمبا تھا، مشقت تھی، سواریاں کم تھیں، دور کا راستہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگاؤ، دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں ایک شخص اپنے سامان کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تیز قدموں سے چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، رسول اللہ نے دیکھا، کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، اور آج یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ، آج بھی یہ اکیلا چل رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ فوت بھی اکیلا ہوگا، اور جب یہ اٹھایا جائے گا تو مدینے میں یا مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، کسی الگ جگہ پہ اس کی قبر ہوگی۔ رسول اللہ نے پیش گوئی کر دی۔ تبوک کا منظر بات سن لی صحابہ نے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھی سنی۔ پھر وہ موقع آیا جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، کچھ معاملات میں سمجھنے سمجھانے میں غلط فہمی ہوئی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ ربضہ مقام پہ چلے گئے، مدینے سے باہر خیمہ لگا لیا، بیوی ہے، ایک خادم ہے، اکیلے ہیں، راستے کے قریب وفات کا وقت قریب ہوا۔ بیوی رونے لگی کہ آج ہماری قسمت کا کیا کہنا کہ ابو ذر میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کوئی دفنانے کے لیے ساتھ نہیں ہے کہ ہم قبر کھود کے اچھی طرح تیری تدفین کر سکیں۔ جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ام ذر کیوں روتی ہے؟ میں نے اللہ کے نبی کی بات سن رکھی ہے، اور پیغمبر نے جو بات کی ہے مجھے اس پہ بالکل یقین ہے کہ بات پیغمبر کی ہو، کوئی اس میں اونچ نیچ ہو جائے ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ میرا صحابی چلتا بھی اکیلا ہے، وفات بھی اکیلا پائے گا، اور اس صحابی کو اٹھایا بھی اکیلا جائے گا۔ لیکن ایک پیشین گوئی اللہ کے نبی نے صحابہ کی مجلس میں کی تھی، کہا یہ صحابہ ہیں، ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو راستے میں فوت ہوگا، راستے کے کنارے پہ، اور مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی اور اس کے دفن میں شریک ہو جائے گی۔ جو بات پیغمبر نے کہی ہے، ام ذر فکر نہ کر، مجھے نبی کی بات پہ یقین ہے کہ اللہ کسی جماعت کو بھیج کے میری تدفین کا خود انتظام فرما دے گا۔ بیوی کو تسکین ہوئی، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ دنیا سے بے رغبت انسان سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ان کا خادم
ان کو اٹھا کے راستے میں رکھتے ہیں. قافلہ شام سے چلتا ہے, مدینے کی طرف بڑھتا ہے. قافلے نے جب راستے میں چارپائی دیکھی, کہا رک جاؤ. ایک صحابی آگے بڑھے, بڑھنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے, ابو ذر تیری قسمت کے کیا کہنے, ہم نے بھی پیغمبر سے سنا تھا کہ ایک جماعت آ کے اس کی تدفین میں شامل ہوگی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود صاحب السواک والنعلین خادم الرسول حبر هذه الامہ آگے بڑھتے ہیں, جنازہ پڑھاتے ہیں, ابو ذر کی تدفین کرتے ہیں. کسی قبرستان میں نہیں, الگ تھلگ میں ہوئی. جو الگ تھلگ جگہ میں ہوئی, جو بات پیغمبر نے کہی بعینی سچ ثابت ہوئی. لوگوں نے جان لیا تھا کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آئندہ کے متعلق بھی ہوں تو نبی کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے.